نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغل خوریاں نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کو وہ سنتا تو اسے ایذا اور تکلیف ہوتی، اگرچہ وہ بات سچی ہو، وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندا اور گھناؤنا برا کام ہے کہ جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ کیا اس کو کوئی انسان پسند کرے گا؟ بس ہم کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ غیبت اس سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی، تجسس اور غیبت کرنا ان تمام باتوں کو حرام فرمایا ہے، مگر غیبت کی حرمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ اہتمام فرمایا اور اس کو مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کے حرام ہونے کو واضح فرما دیا۔ دوسروں کے بجائے انسان اگر اپنے عیوب پر نظر رکھے، اپنے گریبان میں جھانکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین فرماتے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اسی میں ہے کہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھے اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے۔ جو کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو انسان جب خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے تو زمانے کی برائیاں اس کو پھر نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسی روحانی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ روحانی طور پر جو ہے ترقی کرنے لگتا ہے۔ محترم سامعین کرام، غیبت کے تعلق سے بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے جبرائیل امین سے پوچھے کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ سرکار یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے سنا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زنا سے زیادہ سخت گناہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اس شخص سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ غیبت ہے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوریوں سے بچنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا، سننے والا دونوں گنہگار ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ غیبت سے بچ کر رہو، اس لیے کہ اس میں 3 آفات ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے اور اس پر گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا، اللہ نے قرآن میں اس کو حرام فرمایا، احادیث میں اس کی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں کہ انسان ایسا ہے کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہو، مرنے کے بعد اس کے ناخن تانبے کے بن جاتے ہیں اور وہ انہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے تبارک و تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔